السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ایج قاسمی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سحری میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے، بھلائی پر قائم رہیں گی۔ خدا حافظ۔